اسلامی مہینوں کے لحاظ سے ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ ربیع عربی کے اندر بہار کے موسم کو کہا جاتا ہے۔ جب ان مہینوں کے نام رکھے گئے تھے تو اس وقت پھول کھل رہے تھے، بہار کا موسم تھا، تو اہل لغت نے اس کا نام ربیع الاول رکھا کہ جس کے اندر پھول کھلتے ہوں۔ ایک مہینے کے بعد پھولوں کو توڑا جاتا ہے تو اس کا نام رکھا ربیع الثانی، پہلی بہار اور دوسری بہار۔ اب یہ جس بھی موسم کے اندر آ جائیں، چاہے سردی میں آ جائیں، گرمی کے اندر آ جائیں، تو ان کا نام یہی رہے گا۔ یہ تو تھی اہل لغت کی بات۔ مسلمان اس مہینے سے مراد اصل بہار لیتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر انسانوں کی طرف اللہ رب العزت نے وہ بہار بھیجی کہ جس کو خزاں نہیں ہے، وہ بہار بھیجی کہ جس کی انتہا نہیں ہے، اور وہ نعمت بھیجی کہ جس سے بڑھ کر کوئی اور نعمت انسانوں کے لیے نہیں تھی۔ میری مراد اس مہینے کے اندر آمنہ کے لال حضرت عبداللہ کے جانی، عبد المطلب کے پوتے، دو جہاں کے سردار، فخر موجودات، فخر نوع انسانی، انسانوں، جنات اور تمام مخلوقات کے لیے جن کو رحمت بنا کر بھیجا گیا، ان کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے اس مہینے کے اندر بالاتفاق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا، اور اسی ہی مہینے کے اندر اس دنیا سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا، اور اسی ہی مہینے کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کا تاج عطا فرمایا، اور اسی ہی مہینے حضور علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالی نے وحی کا سلسلہ شروع کیا۔ ان سب باتوں کے لحاظ سے یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ حقیقی بہار کا مہینہ بنتا ہے، اور انتہائی اہمیت کا حامل یہ مہینہ بنتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر سوموار کو روزہ رکھا کرتے تھے، تو صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہر سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سوموار کے دن میری پیدائش ہوئی تھی، میں اپنی پیدائش والے دن کی وجہ سے ہر سوموار کا روزہ رکھتا ہوں۔ اس لیے سوموار کا روزہ رکھنا مسنون ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کے اوپر دوام فرمایا ہے، یعنی ہمیشہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کا روزہ رکھا کرتے تھے۔